عزیز بچوں، یہ علم جس علم کو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس علم کی بڑی اہمیت ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ علوم میں سب سے افضل علم ہے، سب سے اونچا علم ہے۔ اور ویسے بھی آپ اس بات کو ذہن نشی کر لیں کہ علم چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے وہ دین کا ہو، آخرت کا ہو، سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن خاص طور سے یہ علم، جس علم کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، جس علم کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے ساتھ ہے، جس علم کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، ظاہر بات ہے یہ علم بہت اونچا علم ہے، بہت افضل علم ہے۔ کیونکہ علم کا مقصد تو عمل ہے، لیکن عمل کرنے سے پہلے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس عمل کرنے سے پہلے علم ہی نہیں ہے، ظاہر بات ہے آپ کیسے عمل کریں گے؟ آپ کو نماز پڑھنا ہے لیکن نماز کا علم ہی نہیں آپ کو، تو ظاہر ہے کہ علم کا درجہ عمل سے پہلے ہے۔ پہلے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، جب علم ہوگا تو آپ کے لیے عمل کا جاننا، عمل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم یہ عمل سے پہلے ہوتا ہے۔ جب علم حاصل ہوگا تو عمل آپ کے لیے آسان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ اس علم کا بیان جو قول اور عمل سے پہلے ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کو کوئی بات کہنا ہے، مثال کے طور پر آپ کو مقرر بننا ہے، تو مقرر بننے سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے ظرف میں علم ہے تبھی جا کر آپ تقریر کر سکتے ہیں، تبھی جا کر آپ کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ تو قول سے پہلے بھی، اور نماز اور اس طرح کے جتنے اعمال ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ تمام اعمال ہے، ان اعمال سے پہلے بھی آپ کو علم جاننا پڑے گا، اور پھر آپ کوئی بات کہہ سکیں گے اور صحیح طور پر نماز پڑھ سکیں گے، روزہ رکھ سکیں گے، حج کر سکیں گے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں، ہمارے کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ علم تو ایک واسطہ ہے، اصل تو عمل ہے۔ اس بات میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ علم کی اہمیت انہوں نے گھٹا دی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کا مقصد یہ ہے کہ علم واسطہ ہے، اصل عمل ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل سچی بات ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل تک پہنچنے کے لیے علم واسطہ اور ذریعہ ہے، لہذا علم کی بڑی اہمیت ہے۔